حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 4 طرح کے بدقسمت آدمی رمضان کی برکتوں سے محروم رہیں گے، رمضان کی فضیلتوں سے محروم رہیں گے تب تک جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا انسان نمبر 1 ہر وقت جلی کٹی سنا کے اپنی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا شخص، گھر میں رہنے والی کسی بھی خاتون پر ظلم کرنے والا، تشدد کرنے والا، یہ وہ بدقسمت ہے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، مگر ایک شخص کے لیے بد دعا کی ہے۔ 3 میل مسلسل پتھر کھائے، بد دعا نہیں کی۔ احد میں دانت مبارک شہید ہو گیا، بد دعا نہیں کی، مگر میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹے سے کیا ہوا تھا۔ نبوت سے پہلے اپنی بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے کیا ہوا تھا۔ ایک دن ابو لہب نے بیٹے سے کہا کہ اس وقت تک تم میرے گھر نہیں آؤ گے، ہرگز نہیں آؤ گے جب تک محمد کی بیٹی کو طلاق نہیں دیتے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا بیٹا میرے نبی کے پاس آیا۔ میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تلخ لہجے میں کہنے لگا تیری بیٹی مجھ پر حرام ہے، میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ آئے پتھر کھا کے بھی نہ رونے والے نبی طلاق کا نام سنتے ہی رو پڑے، طلاق کا نام سنتے ہی زمین پہ بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ بیٹیوں کے درد نے نبی کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھا دیے، کیونکہ بیٹیوں کا غم تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کے لب مبارک سے بے ساختہ نکل پڑا جب میرے نبی نے یہ سنا نا میری بیٹی کو طلاق مل گئی ہے، تو آپ کے لب مبارک سے بے ساختہ نکل پڑا۔ میں اللہ سے کہتا ہوں، میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، یہ طلاق دینے والا کمینہ کتے کی موت مرا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا، بیٹی کے دکھ کو سمجھنا، بیٹی کے غم کو سمجھنا۔ فرمایا دوسرا، لالچ کی بنیاد پر خدا کی مخلوق کا خون چوسنے والا شخص، یہ بھی رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، کہا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک نوجوان کو اٹھا کر لایا ہوں، مہربانی فرما کر جلدی سے چیک کر لیں اسے، نہیں تو یہ بیچارہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں پہلے فیس رکھو پھر جاؤں گا۔ کہا جی میری جیب میں تو فی الوقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں تو ویسے گزر رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، میں اٹھا کر یہاں لے آیا، چلیں بعد میں فیس دے دوں گا، جلدی کریں مریض کو چیک کر لیں کہیں مر نہ جائے۔ کہا نہیں پہلے میری فیس کا انتظام کر کے آؤ، بعد میں چیک کروں گا۔ جب ڈاکٹر نے زیادہ ضد کی، فیس کی، پیسوں کی زیادہ ضد کی، تو کہا سر یہ میری کار کی چابی لے لیں، تب تک نہ دینا جب تک میں آپ کو فیس نہیں دوں گا، اس جلدی کریں اسے چیک کر لیں۔ اس شرط پر ڈاکٹر مریض کی طرف بڑھا، قریب جا کر جب دیکھا تو ایک دم پیروں تلے زمین نکل گئی، اس لیے کہ یہ مریض کوئی اور نہیں تھا، یہ تو ڈاکٹر کا بیٹا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ مریض تو ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ ہائے اپنا ہی لال تڑپ کے جان دے گیا، ہائے ڈاکٹر باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا تڑپ کے مر گیا۔ ڈاکٹروں کو پیغام دے گیا کہ اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو لالچ نہ کرنا، حرص و ہوس کے لوگ انسانیت پر بدنما داغ ہوتے ہیں جوانوں، حرص و ہوس کے لوگ انسانیت پر بدنما دھبا ہوتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا لالچ کے نشے میں آ کر مخلوق خدا کا خون پسینہ ایک کرنے والا شخص جب تک پکی توبہ نہیں کرتا تب تک رمضان کی برکتوں سے محروم ہی رہے گا۔ فرمایا نمبر 4، ایسا شخص جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص نہ ہونے کا مطلب اس کی مخلوق کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یاد رہے مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی بھی رکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی کشتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کنارے لگاتا ہے۔ ایک غریب شخص حج کرنے گیا نا، دوران طواف اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے گھر بھی دے دے اور گھر والی بھی دے دے، یا اللہ مجھے گھر بھی دے دے اور گھر والی بھی دے دے۔ طواف کرتے کرتے اسے ایک ہار ملا جو بڑا ہی قیمتی تھا، بڑا ہی قیمتی تھا۔ وہ شخص کہتا ہے یہ ہار دیکھ کر میرے نفس نے مجھے کہا کہ چھپا لوں اسے، امیر بن جاؤں گا، قیمتی ہار ہے، گھر بھی مل جائے گا، گھر والی بھی مل جائے گی۔ لیکن میرے دل نے کہا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے۔ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ہار ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ یہ سنتے ہی ایک نابینا آدمی، ایک نابینا بابا میرے پاس آیا، کہنے لگا بیٹا یہ ہار میرا ہے، مجھے دے دو۔ میں نے وہ ہار اس نابینے کو دے دیا، اس نے مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ حج کرنے کے بعد میں واپسی گھر کو جا رہا تھا، میرا ایک بستے سے گزر ہوا، نماز پڑھنے کے لیے اس گاؤں کی مسجد میں گیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ صاحب ہمیں نماز پڑھا دو، یہاں کے امام صاحب فوت ہو گئے ہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو میری نماز پڑھانا اچھا لگا، میرا قیام رکوع سجود کرنے کا انداز انہیں بہت اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں کے امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب وہاں فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان 18 سالہ بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ امام صاحب وصیت کر کے گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس میری بیٹی کا نکاح کر دینا۔ اب مقتدی لوگوں نے مجھے نیک سمجھ کر اس خوبصورت لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ میری اس سے شادی ہو گئی، اسے میں گھر لے کے آیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی والا ہار دیکھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد کے امام تھے اور نابینا تھے۔ میں نے کہا میں نے اپنے سسر جی کو دیکھا ہوا ہے، اس کا ہار گم ہوا تھا، میں نے اسے یہی ہار لوٹایا تھا۔ یہ سنتے ہی میری بیوی نے کہا کہ آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی، میرے ابو کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بیوی نے کہا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دے دیا اور گھر والی بھی دے دی، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی تھی کہ جب میرے ابو آپ سے ہار لے کر واپس گھر میں آئے تھے تو دعا مانگتے تھے اے اللہ ایسا نیک شخص میری بیٹی کے لیے خامد کے طور پر عطا کر، جو اتنا نیک ہے، اتنا اچھا ہے، قیمتی ہار تھا، بیچ لیتا، اسے گھر مل جاتا، سب کچھ مل جاتا، امیر کبیر بن جاتا، لیکن اس نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس نے مجھے ہار واپس کر دیا، مجھے لوٹا دیا۔ اور میرے مالک ایسا نیک شخص میری بیٹی کے لیے خامد کے طور پر مجھے عطا کر دے۔ آپ کا بھی کام بن گیا، میرے ابو کا بھی کام بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی بھی رکنے نہیں دیتا، بلکہ مخلص بندے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی کشتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کنارے لگاتا ہے۔